نہیں کیا۔ میں نے کہا وجہ تو بتا کہ بس تو مجھے پسند کوئی نہیں۔ مولانا 3 سال تک شور میرے سے علیحدہ رہا، دیلی کھالی پلایا پی لیا، رکھا اٹھایا بیٹھ گئی لیٹ گئی لٹا دیا۔ مولوی صاحب آج تک میں نے کبھی ماں باپ کو نہ بتایا۔ اب میرا شور کہتا ہے اپنے باپ کو فون کر، انگلینڈ کے رہنے والی آ کے لے جا۔ مولوی صاحب مجھے پتہ ہے میری 4 بہنیں پہلے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر میں نے باپ کو فون کر دیا مجھے پتہ ہے میرا باپ نہیں آئے گا، باپ کے جنازے پہ مجھے جانا پڑے گا۔ میل سی کے اندر تقریر کرنے کے لیے میں گیا، اللہ کی قسم مجھے تو ہنسنے کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ میل سی کے اندر تقریر کرنے میں گیا، ایک شیخ الحدیث صاحب چٹی داڑھی والا میرے کان میں نے کہا روٹی کھاؤ، کہتا لگ دی کوئی نہیں، وہ رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بزرگوں کیا ہوا؟ کہ لوگو اللہ اکبر، غیروں کی بات نہیں، ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میں نے بہن سمجھ کے بیٹی دی تھی، 3 مہینے کے اندر بہن بیٹی کو دروازے پہ بٹھا کے چلی گئی۔ بتاؤ میں کس سے شکوا کروں؟ مولوی صاحب 30 سال کی میری بیٹی عالمہ ہے، شیخ الحدیث ہے، تہجد گزار ہے، اللہ اکبر، ناچنے گانے والیوں کے لیے رشتے بہت ہیں، میری بچی کے لیے رشتہ کوئی نہیں آ رہا، کوئی وظیفہ بتا دو۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں کس کس کو وظیفہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتا تو سی، بیٹی باغی تھی، شرارتی تھی، کہ مولوی صاحب پورے علاقے میں اس کی شرافت کے ڈنکے بجتے تھے، پتہ نہیں میری بہن کو کیا ہوا، گھر آئی اور آ کے کہنے لگی پراوا پہن بیٹی نو لے جا۔ میں نے کہا وجہ تے دس، کہنے لگی اودے کو پوچھی، بہن نے بات کرنی میرے سے چھوڑ دی۔ پرسوں ترسوں حافظ آباد کا ایک واقعہ ہے، اللہ اکبر، ہمارے جاننے والے ہیں، پہلے بچی کا رشتہ منتوں سے جا کے مانگا، انہیں کہا انڈا بھی بنانا نہیں آتا، اللہ اکبر، ناز و نمے والدین کی گودی میں پلی بڑی، اللہ اکبر، جب تک ماں اس کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرے سے نیند نہیں آتی۔ انہیں کہا نہیں ہم اپنی بچی بنا کے رکھیں گے۔ 4 مہینے بعد فون کر دیا اپنی بچی کو آ کے لے جاؤ، ماما بھی آیا ہوا تھا، اللہ اکبر، بھائی بھی آیا ہوا تھا۔ مولوی صاحب اللہ اکبر، اس 13 سال کے بچے کے آنسو میرے سے دیکھے نہ گئے، جب وہ اپنے گھر فون کہہ رہا تھا، فون کر رہا تھا اور یوں کر کے ہمیں دکھا نہیں رہا تھا، بلکہ ہمارے سے یوں کر کے چھپا رہا تھا اور یوں کر کے آنسو چھپا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اماں گھر لٹ گیا، بہن اجڑ گئی۔ جس بہن کو بسانے کے لیے آئے تھے وہی بھائی بہن کے طلاق کا آرڈر لے کے بہن کو اجاڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ مالے اللہ، جب اتنی بچیوں کا رونا آسمانوں پہ جائے گا تو وہاں سرکار کی آمد مرحبا۔ کم سے کم اپنی سفید داڑھی کا، ماتھے پر نماز کے خیال کا نشان کا خیال کر لیا کرو۔ خدا نے تمہیں صاحب ثروت بنایا، صاحب مال بنایا، غریب بہن کا ویڑا نہ بھولنا۔ بیٹی رخصت کر دی، بابو جی اسے جہیز دے یا نہ دے، لیکن اس کے گھر کے اندر آنا جانا نہ چھوڑنا۔ شوہر 100 مرتبہ پوچھے کیا حال ہے، بھائی 1 مرتبہ پوچھ لے کیا حال ہے، سارے غم دھل جاتے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ نے جو تمہیں عمر دی تھی تم نے گزار لی، بڑھاپا تمہارے سر کے اوپر چھلانگے مار رہا ہے، اور اللہ کی قسم اس بڑھاپے کے پیچھے موت چھپی پڑی ہے۔ کسی وقت زندگی کو گول کر کے چلی جائے، اور چلو باہر والوں کو راضی نہ کر کے صحیح، اپنے بچوں کو تو راضی کر کے چلے جانا، اپنے بیٹوں کو حق دے کے چلے جانا، اپنی بیٹیوں کو حق دے کے چلے جانا۔ بیٹا دکان پر باپ کو یاد کرے گا، بیٹی مصلی پر سجدوں میں باپ کو یاد کرے گی۔ بابو جی اگر بیٹی کو حق نہ دیا تو لے کے تُونے بھی قبر کے اندر کوئی نہیں جانا، چھوڑ کے تو یہاں چلے جانا ہے۔ بچے لڑیں گے، اللہ اکبر، ابھی پاکستان سری لنکا کا میچ ہوا، یہ بچے اللہ اکبر، یہ نہ تیری چرپائی کے وارث بنیں گے نہ تیری قبر کے وارث بنیں گے۔ مولانا ہمارے علاقے میں دستور ہے جب کسی کا باپ مرتا ہے تو بچے کو بلا کر، جوان بچے کو بلا کر اس کے سر پہ دستار بندی کرتے ہیں اور پورا وسیب رو کے دکھاتا ہے، اور سارے کہتے ہیں درود پڑھو جی، سارے کہتے ہیں دعا کرو جی۔ اب یہ پگڑی اس کے سر پہ باندھی، میرے دل کے اندر ملچل سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ حضرت جی آپ کے گھٹنوں پر پیروں پر ہاتھ رکھ کے میں نے سوال کیا، میں نے کہا بیٹی اللہ اکبر، یہ اس آدمی کے ہاتھ کی لائی نہیں، اپنے سر کی پگڑی اتار کے باندھوں گا۔ پہلے مجھے ایک بات بتا، آج پگڑی بندھوانے کے لیے سب سے آگے بیٹھ گیا،
جس دن باپ کو اللہ اکبر موت کی آغوش میں لے کے جایا جا رہا تھا، اس وقت تو مجھے کلمہ سناتے نظر نہیں آیا، سورہ قرآن کی سورہ مزمل پڑھتے نظر نہیں آیا، سورہ یاسین سناتے نظر نہیں آیا۔ باپ کو غسل دینے کا وقت تھا، میں نے دوربین نے لگا کے دیکھا، وہاں تو مجھے نظر نہیں آیا۔ باپ کو کفن پہنانے کا وقت تھا، وہاں تو مجھے نظر نہیں آیا۔ باپ کے جنازے اٹھانے کا وقت تھا، وہاں نظر نہیں آیا۔ باپ کے جنازہ پڑھانے کا وقت تھا، وہاں تو مجھے نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، باپ کو قبر میں اتارنے کا وقت تھا، قبلے کی طرف منہ بھی مولوی صاحب نے کیا تو مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ باپ کے سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے کا وقت تھا، وہاں مجھے نظر نہیں آیا۔ مجمع میرے عزیزو 4000 کا بیٹھا ہوا، صبح 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک قرآن خوانی کر رہے، مجھے 4 بیٹوں میں سے کوئی بیٹا سپارہ پڑھتے نظر نہیں آیا۔ اللہ کی قسم، علماء بتاؤ، صلحاء بتاؤ، جو بیٹا باپ کے مرنے سے لے کر باپ کی قبر کی مٹی خشک ہونے تک نظر نہیں آئے، کیا بدلاؤ؟ پگڑی باندھنے کا وہ حقدار ہے کہ نہیں حقدار ہے؟ اور میرے عزیزو، اس قبر کو تو اس کے حوالے کر کے جاؤ جو خدا کو رو کے دکھائے، اس کے رونے کی وجہ سے اللہ کا قبر والے پہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ہم کشکول لے کے تمہارے دروازے پر ایک مرتبہ ثابت کرو پیر عبدالکریم ندیم آیا ہو اور آ کے کہو مدرسے کا بیڑا غرق ہو گیا، اپنے گھر سے آٹا دے دو کام آئے گا، یہاں سے تمہیں دعائیں ملی۔ ہاں، کئی مدرسے ایسے ہیں جو بالکل مجبور ہو کر سوال وہ بھی اللہ کے آگے کرتے ہیں، ہم نے تمہارا بگاڑا کیا، ہم نے تمہارے سے مانگا کیا، جو تمہارے پہ فرضی زکوٰۃ عبدالحنان کو نہیں دی تم نے اللہ کو دی ہے، جو عشر تھا وہ اللہ کو دیا، تم نے مدرسے کو نہیں دیا اللہ کو دیا ہے۔ میرے عزیزو، دیتے اللہ کو ہے، احسان مدرسے والوں پہ کرتے ہو، نہ دو اللہ کو، وہ جانے اس کا کام جانے، وہ خود ہی لینا جانتا ہے۔ اللہ اس کا دیا اسے نہیں دو گے، پھر ہسپتالوں کے دروازے کھولے، تھانوں کے دروازے کھولے، پھر میرے عزیزو فحاشی کے اڈے کھولے، یہ پیسہ جیب میں آئے نکل کے رہے گا، اسے سلوکے میں چھپا لے، اسے شلوار کی جیب میں چھپا لے، اسے بغلوں میں چھپا لے، آنے کی دیر ہے، ٹھہرنے سے پہلے کہے گا بتاؤ مجھے کس وقت نکالے گا۔ یہ بھاگنے میں رات کے اندھیرے کا، دل کے اجالے کا انتظار کوئی نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اے بندے، آج جیب میں ہاتھ ڈالنے کا موقع دیا، اس وقت سے ڈر جب تیری جیب میں کوئی اور ہاتھ ڈالے گا۔ آج بندے نہانے کا موقع دیا، اس وقت سے ڈر جب پانی کے ڈول تیرے پر کوئی ڈالے گا۔ آج چلنے کا موقع دیا، اس وقت سے ڈر جب تو 4 کندھوں کے اوپر اٹھ کے جائے گا۔ آج تجھے پہننے کا موقع عطا فرمایا، اس وقت سے ڈر جب تجھے الٹا سیدھا کر کے کپڑے پھاڑ کے کفن پہنایا جائے گا۔ اللہ سائیاں میں کیا کروں، میں نے دیا میرے پاس جمع کرا دے، میں نہیں کہتا لاکھ جمع کرا، میں نہیں کہتا 1000 جمع کرا، میں نہیں کہتا اللہ اکبر 10 جمع کرا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے تیرا اکاؤنٹ کھل جائے گا، کسی غم زدہ کی اللہ اکبر دکھ کو بانٹ دے تیرا غم اتر جائے گا۔ ماں باپ کو رو رہے ہیں ان کو ہنسا دے، بہن بھائیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، غریبوں کا سہارا بن جا، کسی مجبور کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا تیرا کام بن جائے گا۔ اے بندے، دنیا میں بھی تجھے ملے گا، آخرت میں تجھے وہ عطا فرماؤں گا ساری دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، مکان بنانا سمجھ آ گیا، دکان بنانا سمجھ آ گیا، کوٹھی بنگلے بنانا سمجھ آیا، 2 باتوں میں مار کھا گئے، 2 باتوں میں پڑھے لکھے مار کھا گئے، دانشور مار کھا گئے، ادیب مار کھا گئے، پڑھے لکھے مار کھا گئے، مل آنر مار کھا گئے، اسکول والے کالج والے مار کھا گئے۔ اللہ اکبر، جہاز بنانا سمجھ آ گیا، بحری جہاز بنانا سمجھ آ گیا، اپنی قبر بنانا سمجھ نہیں آیا، اپنی نسل بنانا سمجھ نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر، جس بچے کو گود میں اٹھا کر مولوی صاحب کے کان سے، مولوی صاحب کے منہ سے اس کے کان میں اذان دلوائی تھی، اس وقت بچے کو گود میں اٹھا کے رو کے دکھایا تھا، یہ بڑا ہو کے میرے ارمانوں کو پورا کرے گا، یہ مجھے حج کرائے گا، میرا سارا بنے گا، بڑھاپے میں میری کمائی بنے گا۔ آج وہی باپ مسجد کے کونے میں بیٹھا نظر آ رہا ہے اور رو رو کے دعا کر رہا ہے اللہ مجھے موت دے دے، مجھے زندگی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جس بچے کو میں نے دعائیں مانگ مانگ کے مانگا تھا، آج وہی میری موت کی وجہ بن گیا ہے۔
میرے بابو بس فکر کر لیں آخرت کی، وقت بہت تھوڑا باقی رہ گیا، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت زیادہ، موت اور زندگی کا وقت اس سے بھی کم ہے۔ کوئی پتہ نہیں اسرائیل علیہ السلام کہاں کر ملاقات کر لے، وہ نہیں دیکھے گا باتھ روم میں، وہ نہیں دیکھے گا بیڈ روم میں، وہ نہیں دیکھے گا بازار میں، وہ نہیں دیکھے گا بیوی کے پاس ہے، وہ نہیں دیکھے گا مسجد میں ہے۔ اللہ اکبر، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ روزانہ آواز لگتی ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جس کے لیے ماں کو چھوڑا وہ دھوکے کا گھر ہے، جس کے لیے باپ کے منہ پر جوتے مارے وہ دھوکے کا گھر ہے، جس کے لیے باپ بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں لوگوں کے سامنے ذلیل کیا وہ دھوکے کا گھر ہے، بیٹیوں کو رلا رلا کے بہنوں کو مار مار کے گھر سے بھگایا وہ دھوکے کا گھر ہے، اپنے پرائے سے بولنا چھوڑ دیا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، غلام رسول ہے، عید کے نماز بھی عید کے دن بھی بھائی بھائی سے نہیں ملتا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اللہ اکبر، غلام رسول ہے، بھائی بھائی کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے، مرنے والا وصیت کر کے مر رہا ہے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں میرے بھائی کو میری چرپائی کو ہاتھ لگانے نہ دینا، اور میرے عزیزوں مرتا دیکھ کے کہہ رہے انشاءاللہ تو پیاسا مرے گا، میرے پاس پانی ہوگا میں تجھے نہیں پلاؤں گا۔ یہ پیغام امریکہ نے نہیں دیا، اسرائیل نے نہیں دیا، یہ پیغام مسلمان بھائی کو دے رہا ہے۔ سارا دل پرندہ پرواز کرتا ہے، پرندہ پرواز کرتا ہے، شام کو چڑیا اپنے گھونسلوں میں آتی ہے۔